الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم۔ آج کی اس پررونق مجلس کے صدر محترم جناب حضرت مولانا شمشاد صاحب رحمانی، نائب امیر شریعت بہار، اڑیسہ، بنگال، استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ائمہ اعظام، سامعین کرام، آج کا اصل خطاب تو حضرت مولانا شمشاد صاحب ہی کا ہوگا، جس کو سننے کے لیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، لیکن بواسطہ حضرت مولانا قاری قاسم سیاد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری دلشاد صاحب نے دعوت دی، اور اس مجلس میں میری حاضری کو میں ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی مجلس جس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، وہ مجلس دنیا کی تمام مجلسوں سے اعلیٰ و افضل ہے، اس لیے کہ جس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو جائے وہ مجلس تمام مجلسوں سے اعلیٰ اور افضل ہو ہی جاتی ہے، اس لیے کہ جیسے اللہ کا کلام اعلیٰ و افضل ہے اور اس کلام کا کوئی کلام مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا اپنا کلام ہے، تو جیسے اس کلام کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اس مجلس کا بھی کوئی تقابل نہیں ہو سکتا جو مجلس قرآن پاک کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے۔ تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، نسبتوں سے مراتب اور فضائل مرتب ہوتے ہیں۔ اس مجلس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہے، کلام اللہ سے ہے۔ وہ حفاظ کرام کے جنہوں نے رات دن محنتیں کی اور جن کے اساتذہ نے ان کو پڑھانے پر محنت کی، اور مدرسے کے محتمم اور مدرسے کے بانی قاری دلشاد صاحب کی کاوشیں اور محنتیں ہیں کہ یہ بچے آج آپ کے سامنے حافظ بن کر کے موجود ہیں، اور جن کے سروں پر دستار سجائی جائے گی۔ یہ تو بظاہر ایک معمولی اعزاز ہے، اصل اعزاز اور اصل جو انعامات سے ان کو نوازا جائے گا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ آپ علماء کرام سے فضائل و مناقب سنتے رہتے ہیں ان حفاظ کرام کے، کہ ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ پہلی بات تو چونکہ ہمارے محلے کے لوگ بھی تشریف فرما ہے، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو بچوں کو لا کر کے پڑھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہ ہمارے اکابرین کی بہت دور اندیشی ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے جب آپ کے عقائد اور ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا عیسائیوں کی طرف سے، اس وقت ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی، اور انہی کے طرز پر کہ جیسے وہ بچوں کو ان کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے جو مجاہدین آزادی تھے، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دیا تھا، ان کے جو یتیم بچے رہ گئے تھے ان پر ڈورا ڈالنے کے لیے، ان کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے یہ اسکیم اور ایک پلاننگ بنائی گئی تھی کہ ان کو اپنے اسکولوں میں فری پڑھائیں گے، فری کھلائیں گے اور تمام اخراجات کو برداشت کریں گے۔ ان کا منشا اور مقصد ان کے عقائد اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے اکابرین نے فیصلہ کیا تھا دارالعلوم دیوبند کے قیام کا، کہ یہاں سے جہاں ایک طرف مجاہدین آزادی پیدا ہوں گے جو ملک کی خدمت کریں گے، وہیں پر ایسے علماء، صلحاء، حفاظ اور قرہ پیدا ہوں گے جو ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور قرآنی اور اسلامی تعلیمات کو بھی عام کریں گے۔ وہی نہج، وہی طریقہ کہ آج غریب بچے آتے ہیں ان مدارس میں، ان کے تمام اخراجات کو یہ مدارس والے برداشت کرتے ہیں، ہر طرح کی صعوبتیں اپنے اوپر برداشت کرتے ہوئے کہاں سے انتظامات کرتے ہیں،
کس طریقے سے اکٹھا کر کے لا کے مسجد مدرسے کی تعمیر بھی کرتے ہیں اور طلباء کی تعلیم پر جو خرچ ہوتا ہے اس کو بھی یہ برداشت کرتے ہیں. یہ ان کی کاوشیں اور محنتیں ہیں جو رات دن کر کے آپ کے سامنے پھر حافظ اور عالم بنا کر کے بچوں کو پیش کر دیتے ہیں. ان کی محنتوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ جب محلے میں لوگ آتے ہیں، کسی بھی بستی میں رہنے والے IAS بن کر کے آتے ہیں، IPS بن کر کے آتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن کر کے آتے ہیں، ایک جشن کا سما ہوتا ہے، چاروں طرف خوشیاں ہوتی ہیں، مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، رشتہ داروں میں، اعزاء اقربا میں، خاندان والوں میں ایک خوشی ہوتی ہے. چاروں طرف چرچے ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے محلے یا بستی کے اندر فلاں شخص آیا ہے جو IAS IPS یا انجینئر یا ڈاکٹر یا پروفیسر یا کوئی اور ڈگری لے کر کے آیا ہے، بڑی محنت اور کاوش کے ذریعے اس مقام پر پہنچا ہے. چاروں طرف مبارکبادیاں، خوشیاں، دعوتیں اور طرح طرح کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جب کہیں محلے میں، گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں ایک بچہ جس کو ہم ایک معمولی بچہ سمجھتے ہیں وہ قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر حفظ کر کے آتا ہے، تو نہ مبارکبادیوں کا ماحول ہوتا ہے، نہ خوشیاں محسوس کی جاتی ہیں، نہ خاندان اور پڑوس یا محلے والے یا رشتہ داروں میں کسی طرح کی کوئی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں، رشتہ دار میں ایک بچہ حافظ ہوا ہے، جبکہ اس کا مقام اس سے بہت اونچا ہے. وہ اس کے برابری کہیں بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو بھی ڈگریاں لے رہے ہیں، جو بھی ترقیات حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کا ذریعہ معاش ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے جس سے وہ دنیا کمائیں گے. کیا آپ نے دیکھا ہے کسی وکیل کو کہ جو کسی بیچارہ پریشان حال کا مقدمہ فری لڑتا ہو؟ کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے کہ وہ فری میں دوائیاں دیتا ہو؟ کسی اور IAS IPS کو دیکھا ہے وہ فری میں خدمات انجام دیتا ہو؟ نہیں، لاکھوں میں ان کی تنخواہ یا فیس وغیرہ ہوتی ہے. وہ روپیہ بٹورنے کے لیے وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں. اور قوم کو ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو تو اپنا فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس کے ذریعے سے مال و دولت جمع کر رہے ہیں. لیکن آپ کو، قوم کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، خاندان والوں کو کیا فیض پہنچ رہا ہے؟ پھر کس چیز کی خوشیاں مناتے ہیں؟ کس چیز کی مبارکبادیاں دی جاتی ہے؟ ہاں، یہ حافظ قرآن، یہ علماء، یہ حفاظ، اللہ نے ان کو وہ صلاحیت، وہ قابلیت دی ہے کہ اگر یہ محنتیں کریں تو یہ بھی وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں. جو حافظ بننے والے بچے ہیں، ان کا ذہن ان سے کہیں زیادہ کشادہ ہوتا ہے، ان کے اندر اور صلاحیت، قابلیت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ وہ ساری ڈگریاں لے سکتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کالج اور اسکول والے حافظوں کو اسپیشلی تلاش کر کے اسکولوں میں لاتے ہیں، جیسے شاہین اکیڈمی وغیرہ ہے، اور ان کو آدھی فیس پر داخلہ دیتے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ جو بچہ حافظ ہو گیا اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے اور بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بہت جلدی کیچ کرتا ہے، اس پر ٹیچروں کو بہت کم محنت کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں ان یونیورسٹیوں کے نتائج کو، جامعہ ملیہ کو، کہ وہ طلبہ جو مدارس سے پڑھ کر کے آتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں، نمبرات کے اعتبار سے وہ ان سے بہت آگے ہوتے ہیں جو شروع سے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ ان کے اندر قابلیت، صلاحیت عطن درجے موجود ہے، ان سے بہت زیادہ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں. یہ چاہے وہ ڈگریاں لے کر کے یہ بھی ماہانہ 2-4 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. پھر کیا چیز ان کو مجبور کرتی ہے کہ محلہ در محلہ جا کر کے مدارس کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، قوم کی گالیاں بھی کھاتے ہیں، قوم کے بچوں کو فری میں پڑھاتے بھی ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، اور وہی 10-20-15 ہزار روپے کے اندر ان کی تنخواہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا منشا اور مقصد دنیا داری نہیں ہے بلکہ دین کی اشاعت ہے. آخرت کے لیے جو فضائل اور برکات ہے ان کو حاصل کرنا ہے. قوم کے بچوں کے اندر دینداری پیدا کرنا ہے کہ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے کون بتائے گا آپ کو کہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں گے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کیسے آپ پہچانیں گے، صحیح اور غلط کیا ہے. آپ کو ائمہ کہاں سے ملیں گے؟ نماز پڑھانے والے، مسائل بتانے والے علماء کہاں سے آئیں گے؟ اور آخرت کی تیاری کرانے والے، آخرت کی فکر پیدا کرنے والے علماء جو واعظ و نصیحت کے ذریعے، مختلف کتابوں کے تصانیف کے ذریعے آپ تک دین کی باتیں پہنچاتے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ ان مدارس کا منشا علماء اور حافظ پیدا کرنا ہے تاکہ ہمیں ائمہ ملے اور دین کی طرف صحیح رہنمائی کرنے والے اور آخرت کی فکر کو تازہ کرنے والے ہمارے درمیان میں رہے. ان کا منشا اور مقصد یہ ہوتا ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں. وہ بات الگ ہے کہ اللہ نے ان کو وہ عزت دی اور دنیا کے اندر آخرت میں کیا مناقب، کیا فضائل ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حافظ کو، عالم کو، یا حافظ کو حفظ کرنے والے کو، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کیسے نوازیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مجمع ہے، کہیں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، امام صاحب نہیں ہے، تو وہاں حافظ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے،
تو یہ اعزاز کس کو ملے گا کہ وہ آگے بڑھے مسلح پر اور تمام لوگوں کی اقتدا کرے اور امامت کرے؟ وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ قرآن سے وابستہ جس کی زندگی رہی وہی امامت کرائے گا۔ ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے، انجینئر بھی اس کے پیچھے، پروفیسر بھی اس کے پیچھے، سارے مالدار اس کے پیچھے ہیں، اور وہ کھڑا ہوا ہے جو نماز پڑھا رہا ہے اور امام بنا ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوا کہ علماء اور یہ حفاظ، یہ مدرسے والے، یہ مسجدوں والے، اللہ تعالیٰ ان کو روزی میں کمی نہیں دیتا۔ یہ ان مالداروں سے بہتر کھاتے ہیں، ان مالداروں سے صاف اور ستھرے کپڑے ان کے ہوتے ہیں۔ یہ برکتیں تھوڑی پیسوں میں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی عزت سے سرفراز کر رہا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا۔ بہرحال یہ حفظ کر لینا بہت اونچا مقام اور درجہ رکھتا ہے۔ یہ حافظ جو آپ کے سامنے جن کی دستار بندی ہوگی یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ دنیا کے بچوں میں سب سے افضل بچے ہیں۔ ان کا مقام بچوں سے، چاہے وہ مالدار لوگوں کے ہوں، چاہے وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہوں، ڈگریاں لینے والے ہوں، ان سے بہت اونچا مقام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص ہوئے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، اس سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں جو میں نے آیت پڑھی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن مقدس ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک کے لیے قرآن پاک کو جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، نہ آج تک اس کے اندر ایک نقطہ حرف کی کمی بیشی آئی نہ ہوگی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ اور اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ اس کے الفاظ کی بھی حفاظت، اس کے معنی کی بھی حفاظت ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں اور کروڑوں حافظ ہوتے ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر یہ قرآن مقدس محفوظ ہوتا ہے، اگر دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن کے اندر تبدیلی کرنا چاہے نہیں کر پائے گی۔ پہلی تو اس وجہ سے ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، تو دنیا کی کیا طاقت ہے کہ اس کے اندر رد و بدل یا تحریف کر سکے۔ اور سبب اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کو بنا دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن مقدس کو حرف بر لفظ بر لفظ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، جو کاغذوں سے بھی ہٹ کر جو قرآن تحریری شکل میں اس سے زیادہ مضبوط سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر کے ذیل کے اندر کہ مامون الرشید جو اپنے زمانے کے خلیفہ اور بادشاہ تھے، بہت مضبوط اور بہت دیندار بادشاہ تھے، ان کے دربار کے اندر، ان کے محل کے اندر علماء اور حفاظ کی ایک کمیٹی تھی اور ایک مشاورت اس میں آپس میں ہوتی تھی، مسائل کو لے کر کے اور دینی معلومات کو لے کر کے علماء کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، ایک شورا بنائی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ان علماء کی اور حفاظ کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپس میں وہ کسی بات پر مشورہ اور بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، دینی معلومات کر رہے ہیں، تو وہاں پر دیکھا مامون الرشید نے کہ ایک انتہائی خوبصورت وجیہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سینے کے اندر بے تحاشا علم ہے، وہ بھی اس بحث و مباحثے میں شریک ہے۔ لیکن مامون الرشید چونکہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار تھے، دور اندیش تھے، تمام نشیب و فراز کو، باریکیوں کو سمجھتے تھے، بات چیت سے اندازہ لگاتے تھے کہ اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے۔ مجلس کے اختتام پر انہوں نے اس شخص سے جو انتہائی خوبصورت اور وجیہ تھا اور اس کے سینے کے اندر بے تحاشا علم تھا، بہت زیادہ معلومات تھی ہر ایک کتاب کے اندر تعلق سے، اس کو بعد میں پوچھا کیا تو اسرائیلی ہے، مسلمان نہیں ہے؟ پہچان لیا؟ اس نے کہا میں اسرائیلی ہوں۔ تو کہا کہ اگر تو اسلام میں آ جائے، اسلام کے اندر شامل ہو جائے تو ہم تجھ کو بے پناہ اعزاز اور اکرام سے سرفراز کریں گے اور بے پناہ تیری قدر اور منزلت ہمارے نزدیک بڑھے گی، اس لیے کہ تیرے پاس علم بہت ہے۔ اس شخص نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں اپنے آبا اور اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، جو میرے خاندان میں سلسلہ چلا رہا ہے اسرائیلیت کا، یہودیت کا، میں اس کو چھوڑ کر کے ایمان میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال وہ تیار نہیں ہوا، مجلس ختم ہوئی اور چلے گئے۔ اس کے بعد مسلسل مجلسیں ہوتی رہی، ایک سال گزرنے کے بعد وہ شخص پھر آیا اور وہی مجلس لگی ہوئی، علماء آپس میں بحث و مباحثے میں لگے ہوئے، مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے، علمی بحث ہو رہی ہے۔ وہ شخص بیٹھا ہوا، پھر مامون الرشید نے کہا پہچان لگ کہ تو وہی شخص ہے جو ایک سال پہلے آیا تھا؟ کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس وقت یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ کہا کہ تجھ کو اسلام کی دولت کیسے ملی؟ تو نے تو انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد ارادہ یہ کیا کہ میں ہر ایک مذہب کے اندر گھسوں اور اس کی تحقیقات کروں، ہر ایک مذہب کی حقانیت کو پہچاننے کی میں نے کوشش کی۔ تو آپ جانتے کہ میں عالم بھی تھا، میں پڑھا لکھا تھا، تمام زبانوں پر مجھے عبور حاصل تھا اور میری رائٹنگ اور تحریر بھی بہت شاندار تھی، بہت خوشخط تھا، بہت صاف اور ستھرا لکھنے والا شخص تھا۔ کہا میری تحریر کے اندر ایک کشش تھی، میں جس طرح چاہتا تھا، جیسے آج کل کاتب لوگ ہوتے ہیں، بہت عمدہ لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک کاتب بھی تھے۔ کہا میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے، بہت اعلیٰ قسم کی تحریر،
جو لوگوں کو جاذب نظر ہو کہ جو دیکھے وہ اس کی آنکھوں میں سما جائے۔ توریت کے 3 نسخے لکھے، انجیل کے 3 نسخے لکھے اور قرآن مقدس کے 3 نسخے لکھے۔ تینوں کے اندر میں نے تحریف کی، رد و بدل کی، کمی زیادتی کی، کہیں سے کچھ ہٹا دیا، کہیں کچھ بڑھا دیا، لیکن میں نے اس کی تحریر کو بہت خوبصورت انداز میں رکھا۔ جب میں نے توریت کے نسخے یہودیوں کے پاس لے کر کے گیا، انہوں نے دیکھا کہ کتنی شاندار تحریر ہے اور کس انداز سے رسم الخط کو بنا کر کے لکھا ہے، تو وہ ان کو لے لیا، میں نے ان کو وہ ہدیہ کر دیے، تینوں نسخے ان کو دے دیے اور ان کو اپنے کنیسہ میں رکھ لیا۔ پھر میں انجیل کے 3 نسخے لے کر کے عیسائیوں کے پاس گیا، ان کو وہ نسخے دیے، انہوں نے بھی مجھ سے وہ نسخے لے لیے اور خرید لیے اور اپنے پاس ان کو رکھا۔ اس کے بعد میں قرآن مقدس کے 3 نسخے لے کر کے گیا، انہوں نے مجھ کو کتب فروشوں کے پاس بھیجا جو کتابوں کا کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، میں ان کے پاس وہ قرآن مقدس کو لے کر کے گیا کہ بہت قیمتی ہیں، میں نے بہت عمدہ تحریر میں اچھے رسم الخط میں اس کو لکھا ہے کہ جو دیکھے گا وہ دیکھتا رہ جائے گا۔ کہا میں نے ان کو وہ نسخے دیے، انہوں نے اس کو تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد وہ واپس کر دی کہ ہم ان کو نہیں لے سکتے، اس میں تو کہیں تم نے گھٹایا ہوا ہے، کہیں بڑھایا ہوا ہے۔ یہ وہ قرآن مقدس حرف بحرف ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پاس آسمان سے نازل شدہ قرآن کی نقل موجود ہے، وہ یہ قرآن نہیں ہے۔ کہ جب انہوں نے واپس کر دیا تو میرے دل میں یقین آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی آسمان سے نازل شدہ کتاب حقیقی طور پر موجود ہے جیسے نازل ہوئی تھی تو قرآن مقدس ہے، اس لیے کہ میں نے تینوں آسمان سے نازل شدہ کتابوں کے نسخے تحریر کیے اور ان کے ماننے والوں کے پاس لے کر کے گیا۔ انجیل کے ماننے والوں نے انجیل کو لے لیا، توریت کے ماننے والوں نے توریت کو لے لیا، لیکن قرآن کے ماننے والوں نے جو کمیاں میں نے کی تھی وہ نشاندہی کر کے اس کو غلط بتا کر کے واپس کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اصلی شکل میں اگر کوئی کتاب موجود ہے تو قرآن مقدس ہے، جیسے آسمان سے نازل ہوا تھا ویسے ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہی حقیقی مذہب ہے، اس لیے میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو قرآن مقدس آج بھی جو اپنی اصلی شکل پر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ذریعہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنا دے جو اپنے سینوں میں اس کو حفظ کر کے محفوظ کرتے ہیں، اور ان کو ہم حافظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حافظ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اس کو بھی حافظ کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا وہ صفاتی نام جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، چونکہ قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ نام اس بچے کے ساتھ بھی آ گیا جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کو حافظ کہا جا رہا ہے، حافظ قرآن ہے۔ تو کتنا بڑا یہ لقب ہے، کتنا بڑا یہ مقام ہے، اور یاد رکھیں بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حفاظ کا مقام اور مرتبہ ہم کیا جانیں۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ سردی زیادہ ہے اور پروگرام بھی زیادہ لمبا آپ کا نہیں چلنا ہے۔
اور ابھی حضرت مولانا کا بیان ہونا ہے، بچوں کی دستار بندی بھی ہونی ہے کہ ہم اصل میں ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ان حافظوں کی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تو معمولی مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، گھوم رہے ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، مالداروں کے بچے تو اسکول اور کالجوں میں جاتے ہیں، پڑھانے والے ایسے ہی لوگ ہیں، لیکن یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے کہ جس کے دل کے اندر، یاد رکھیے کہ اگر ان حافظوں کی، ان علماء کی، ان مدارس کی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت نہیں ہے تو ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ان کی تحقیر مت کرو ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ان کی عزت کرو، ان کو وہ مقام دو جن کا مقام ہونا چاہیے۔ ایسے آپ کے علاقے میں، محلے کے اندر کہ دور دراز دہلی کا پسماندہ علاقہ ہے لیکن یہاں پر بھی یہ مدرسہ ہے، دیکھ کر کے انتہائی خوشی ہوئی کہ یہاں پر بھی الحمدللہ بچے زیر تعلیم ہیں، مدرسے کا سلسلہ چل رہا ہے اور قاری دلشاد صاحب محنت کر رہے ہیں، اساتذہ پڑھانے والے محنت کر رہے ہیں اور بچے یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی کی برکتوں سے آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہوں۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، محلے کے لوگوں کو چاہے توفیق ہو یا نہ ہو کہ قرآن پاک سنیں ان کے ذریعے، یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں اور پڑھائیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے ان مدرسوں میں بھیجیں، قرآن پاک سیکھیں، ان کو سکھائیں۔ اتنا قرآن پاک حفظ کر لینا کہ جس سے اپنی نماز کو ادا کر سکے ہر ایک مرد عورت مومن پر فرض ہے۔ اتنا قرآن سیکھنا اور حفظ کر لینا، اتنی صورتیں کم از کم کہ جس سے اپنی نماز کو ادا کر سکے، اتنا تو فرض ہے۔ جب نماز فرض ہے تو قرآن اتنا سیکھنا بھی فرض ہے۔ بہرحال ایک بزرگ تھے، بہت اونچے درجے کے، بہت اعلیٰ درجے کے، وہ حافظ قرآن نہیں تھے، نہ عالم تھے، لیکن بہت زیادہ اللہ کے ان کا مقام اور رتبہ تھا۔ وہ بزرگ شخصیت تھی، پہنچے ہوئے تھے، اللہ کے ولی تھے، بہت برگزیدہ تھے۔ تراویح کے اندر قرآن مقدس سنایا جاتا ہے اور آپ لوگ بھی سنتے دیکھا ہوگا، ان کے یہاں قرآن پاک تراویح میں پڑھا جاتا تھا۔ حافظ قرآن سنا رہے ہیں، سامع سن رہے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی غلطی ہو گئی اور سامع کو بھی معلوم نہیں ہو پایا اور وہ پڑھ کر کے چلے گئے۔ اب جب وہ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیرتے ہیں تراویح کا، تو بزرگ شخصیت کہتی ہے کہ اس قرآن پاک کے رکوع کو آپ لوٹا لیں اور یہ رکعت بھی لوٹا لیں، اس میں کہیں غلطی ہوئی ہے۔ اب لوگ پوچھتے کہ آپ تو حافظ قرآن بھی نہیں ہیں، عالم بھی نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم کہ اس بچے نے، پڑھنے والے نے جو قرآن پاک سنا رہے ہیں کہیں غلطی کی، آپ کو کیسے احساس ہوا؟ تو غور سے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں حافظ نہیں ہوں، لیکن جس وقت حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس قرآن مقدس کی یہ فضیلت اور یہ برکتیں ہیں، اس کا یہ مقام اور رتبہ ہے کہ اس قرآن پاک کو سننے کے لیے آسمان سے زمین تک فرشتوں کی لائن لگی ہوتی ہے جو اس قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، اور جب کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو فرشتوں کی وہ لائن بیچ سے ٹوٹ جاتی ہے، جو میں دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی لائن ٹوٹی ہے، اس کا مطلب کہیں قرآن مقدس کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ مقام قرآن مقدس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا ہے، اور یہ حافظوں کا مقام ہے کہ فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں اس قرآن مقدس کو۔ تو ان مدرسوں کی قدر کرو، ان مکاتب کی قدر کرو، ان حافظوں کی، ان عالموں کی قدر کرو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ ابھی کل ہی ایک صاحب نے بتایا، ایک بہت بڑے انجینئر ہے جو حیدرآباد کے امریکہ میں رہتے ہیں، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ قرآن کے حافظ کا مقام کیا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، دہلی کے اندر امام ہے ایک شخص، روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے ان سے قرآن پڑھ رہے تھے، روزانہ آن لائن قرآن سیکھ رہے تھے، اور قرآن چونکہ ان کا ذہن، عمر بھی کتنی عمر ہے، 60 سال عمر ہے، اور 19 سال تک روزانہ ایک 2 آیت سناتے رہے، 19 سال کے بعد وہ حافظ قرآن بنے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں آن لائن امریکہ میں رہ کر کے یہاں سے قرآن پڑھا ہے۔ جب ان کو احساس ہوا کہ قرآن کے پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے، ان حافظوں کا کتنا اونچا مقام ہے، تو اللہ نے ان کو توفیق دی۔ تو اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اگر آج بھی آپ کو احساس ہو، آج یہ آیت پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قرآن ہی نازل ہوا 40 سال کی عمر میں، آپ نے تو 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا، تو اس وقت آپ نے پڑھایا نا اس کو، صحابہ کو پڑھایا، بوڑھے صحابہ بھی پڑھتے تھے، تو اس کے سیکھنے میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، نہ شرم کی بات ہے۔ آج بھی اگر احساس پیدا ہو جائے تو آؤ ان مدرسوں میں آ کر کے قرآن کو سیکھو، اپنے الفاظ صحیح کرو، حفظ نہیں کر سکتے کم از کم ناظرہ کو تو درست کر لیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس کے معنی اور مطالب خراب ہو جاتے ہیں، ہماری نماز بھی خراب ہے۔ جب قرآن ہی صحیح نہیں تو نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ اپنے قرآن پاک کی اصلاح کریں، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ آ کر کے اصلاح کریں، جو نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھنا شروع کریں، ان مدارس میں آئیں، ان سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ بہرحال میں نے وقت زیادہ لیا ہے چونکہ پروگرام آگے تک چلنا ہے، اس حساب سے ترتیب بنی ہوئی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر کے، اگرچہ راستہ دور دراز کا تھا، لیکن اس راستے کی تکان، اس راستے کی جو پریشانیاں تھی وہ سب یہاں کر کے دور ہو گئی ہیں ان حافظوں کی مجلس میں آ کر کے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے، میرے لیے نیک بختی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، ایسی مجلس میں آپ شریک ہوئے کہ جہاں حافظوں کی دستار بندی ہونی ہے۔ حافظ جو فارغ ہوئے ہیں ان کے اعزاز میں، ان کے
یہ حوصلہ افزائی کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، اور اس بہانے سے آپ کو ان علماء کرام کے بیانات بھی سننے کو مل رہے ہیں۔ ان مدارس اور مکاتب کا خیال رکھے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی، ان مساجد اور مدارس کی، مکاتب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔